ایک بریلوی مولوی تھے، بار میرے خیال ہے وہ مر گیا ہے، مدت کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے۔ وہ اللہ کا بندہ ایسا بس مر گیا ہے کہ کیا بندہ برائی کرے، قرآن میں تحریف کرتا تھا۔ جب کسی نے اس کو یہ آیت لکھ کے بھیجی کہ بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی بشر نہیں ہے، نور ہے، تو اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان۔ اور نے کہا بے وقوف ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے قل، تم کہنا چاہو تو کہہ دو، میں تو تمہیں بشر نہیں کہتا۔ ترجمے کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایک لفظ کو اگر تھوڑا سا بھی بدل لو نا، معنی بدل جاتا ہے۔ مثلاً کہو کیا بات ہے، پھر کہو کیا بات ہے، اب لفظ تو وہی ہے، لحن سے اچھا کہو کیا بات ہے، تو لفظ وہی ہے لیکن معنی بدل گیا۔ اس لیے اس بدبخت نے بھی یہ بنا دیا کہ کل آپ کہتے ہیں تو کہو، میں تو نہیں کہتا کہ آپ بشر ہیں۔ اب اس ظالم سے پوچھو کہ قل هو اللہ احد کا کیا بنا ہوگا، کہ تم کہو اللہ ایک ہے، میں تو نہیں کہتا کہ وہ ایک ہے۔ اس کا ترجمہ پھر یہی کرو گے۔ یہ جہالت ہے، اس کا کیا علاج ہے دنیا میں کہ جب سرکار دو جہاں کے والدین موجود ہیں، والدہ موجود ہے، والد موجود ہے، پورے خاندان کا شجرہ موجود ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یہ سارا نسب موجود ہے تاکہ کوئی شبہ نہ کر سکے۔ بیوی حلیمہ دودھ پلانے والی موجود ہے، پھر حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی اولادیں ہیں۔ سیدہ خدیجہ سے اللہ نے آپ کو عبداللہ، ابراہیم، اسی کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، 2 بیٹے دیے تھے، 4 بیٹیاں دی ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، تو یہ حضور کی بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اللہ کے بندے اگر بشریت کا انکار کرو گے تو پھر حضور کی اولاد کی نسبت کدھر کرو گے؟ تو یہ جہالت ہے، ضد ہے، اس کا علاج کسی کے پاس۔ اسی لیے حدیث میں آتے وفی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واکل اللحم واتزوج النساء فمن رغب من سنتی فلیس منی۔ میرے آقا نے فرمایا، صحیح حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، وآکل اللحم، میں گوشت بھی پسند کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، تو جو میری سنت کو چھوڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔